78 سالوں سے 56 مسلمان ممالک اسرائیل کے خوف میں مبتلا تھے، اور پھر صرف ایک اسلامی ملک ایران نے نہ صرف خود خوف کے بت کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا، بلکہ اپنے خیبر شکن میزائلوں سے خوف کا بت بھی توڑ دیا۔ آج وقت کے فرعون اسرائیل کا غرور خاک میں مل چکا ہے۔ پوری امت کو ایران کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ گزشتہ 20 برسوں میں ایران پر متعدد پابندیاں عائد کی گئیں، جو مختلف عالمی اداروں اور ممالک کی طرف سے اس کے جوہری پروگرام، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور علاقائی اثر و رسوخ کے باعث لگائی گئی تھیں۔ ان پابندیوں کا مقصد ایران کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر مجبور کرنا تھا، اور ان تمام پابندیوں کے نافذ ہونے میں اسلامی ممالک کا بھی ہاتھ تھا۔ مگر اس کے برعکس رشیا، چائنا نے ہمیشہ چین کے ساتھ اپنے کاروباری مراسم قائم رکھے اور ان کو ہر طرح کی سپورٹ دی، جبکہ ایران پر پابندیوں کا مقصد ایران کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر مجبور کرنا تھا۔ تاہم ان کے اثرات متنازع رہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پابندیاں ایران کی معیشت پر منفی اثرات مرتب کرتی رہیں، جبکہ دیگر کا کہنا ہے کہ ایران نے ان پابندیوں کے باوجود بھی اپنی معیشت کو مستحکم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ جبکہ پچھلے 20 سالوں میں ایران میں نہ کوئی ڈکٹیٹر آیا، نہ ہی کسی نے ملٹری کو کیا، نہ ہی کسی وزیر کو جیل میں ڈالا گیا، اور یہ سب اس ملک میں ہوا جہاں پر پوری دنیا نے ان پر زندگیاں تنگ کر کے رکھی تھی۔ اور آج وہی لوگ لڑ رہے ہیں ایک ایسی طاقت سے جس کے پیچھے امریکہ جیسی سپر طاقت کھڑی ہے، اور وہ تنہا مقابلہ کر رہا ہے۔ ایمان کی طاقت آپ کو طاقتور بنا دیتی ہے، پھر چاہے آپ کے سامنے اسرائیل یا پھر امریکہ ہو، اللہ آپ کو فتح ابابیلوں کے ذریعے بھی دے دیتا ہے۔ بولنے کو بہت کچھ ہے، لیکن سمجھداروں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور جو پاکستانی ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران ایک خاص فرقے پر مشتمل ملک ہے تو اس لیے ان کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ایران کے اوپر اسرائیل کی حاکمیت قائم ہو گئی تو اگلا ہدف یقینی طور پر پاکستان ہوگا۔ اس لیے آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں سوائے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کے۔ مرے ہوئے یزید کو گالیاں دینا بہت آسان ہے، مگر ایز اے قوم ایران نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک لڑنے والی قوم ہے، اور جتنی بڑی تعداد میں ایران آج اسرائیل کے اوپر بمباریاں کر رہا ہے، اس کو نہ صرف ایرانی بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اپنی ایک پرانی خواہش دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بڑے بڑے مفکر اور مدبر پچھلے سال تک یہ راگ الاپ رہے تھے جب اسرائیل نے فلسطینیوں پہ پے در پہ حملے کیے تھے کہ پاکستان تو اس جنگ کا حصہ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے میزائل تو اسرائیل کی حدود تک جانے کی قابلیت ہی نہیں رکھتے۔ آج ایران نے جو کر دکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ باقی مسلم ممالک کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے۔ اللہ حافظ۔